یہاں کے سارے منتظمین اور آرگنائزرز، یقیناً آپ سب خیر مقدم کے مستحق ہیں کہ ایک معمولی ورکر، آنر، کام کرنے والے، باہر سے آ کے یہاں رکنے والے، اتنا بڑا جذبہ آپ نے دکھایا دین ایمان کے تعلق سے۔ بس میں یہی کہوں گا کہ اللہ پاک آپ کے اس ہمت اور اس حوصلہ کو برقرار رکھے، اور آگے مزید اس طرح کے دینیات اور اسلامیات کے میدان میں اس طرح دعوتی پروگرام کو چلانے کی مزید توفیق عنایت فرمائے۔ معزز سامعین کرام، علماء کرام بہت ہیں، فہرست بہت لمبی ہے، اور یہاں بہت مختصر وقت مجھے ملا ہے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، بے لباس آئے تھے اس دنیا میں غالب، بے لباس آئے تھے اس دنیا میں غالب، ایک کفن کے لیے اتنا سفر کر گئے۔ پڑھے لکھے لوگ بہت لوگ خوبی سمجھتے ہیں، کہنے کا مطلب آپ زندگی میں گاڑی، بنگلہ، لذیذ کھانا، لگزریس لائف، اسٹینڈرڈ لائف اور اونچا مقام کے لیے نہ جانے 24 آورس آپ محنت کر، ہے نا، 10، 20، 50 سال، 100 سال، لیکن آخر میں آپ کو ملتا کیا ہے؟ آپ نے غور کیا آخر میں کیا ملتا ہے؟ یہی ایک کفن، یہی ایک کفن۔ ساری کے ساری دولت، بیوی، بال، بچے، سوسائٹی، سماج، سارے کے سارے رہ جاتے ہیں، آپ تنہا قبرستان پر چلے جاتے ہیں اور لوگ دفن کر کے آ جاتے ہیں۔ تو معزز، اس لیے ضرورت ہے کہ آپ اور ہم صحابہ کرام کو جو اسوہ، اس کو ہم اپنائیں۔ وہ کم سنتے تھے لیکن عملی جمع، وہ عمل کے میدان میں وہ پیش رہتے تھے۔ اس لیے اللہ جسے توفیق دے، وہ اس لیے عبادتیں کر رہے ہیں، چاہے اس عبادت کی نوعیت، کیفیت کچھ بھی ہو، سب کا منشا، مقصد، غرض و غایت ایم یہی ہے کہ موت برحق ہے، یقینی ہے، اس دار فانی میں آئے تو ایک دن جانا ہے۔ اس لیے وہ تمام تر عبادت اسی نیت سے کر رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنے۔ اللہ پاک ہم سب کو کل قیامت کے دن جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ علامہ اقبال کا شعر ہے، زندگی ملی تھی، زندگی ملی تھی رب کی عبادت کے لیے، زندگی ملی تھی رب کی عبادت کے لیے، وقت گزر رہا ہے کاغذ کے ٹکڑے کے لیے۔ کیا مطلب؟ ہاؤ ٹو ارن، کیسے کمائی کریں، چاہے رائٹ رانگ کچھ بھی ہو، حلال و حرام کچھ بھی ہو، جھوٹ و سچ کچھ بھی ہو، لیکن روکڑا آنا چاہیے، لیکن وہ منی آنا چاہیے، ہے نا۔ تو یہی سوچ سب کے ساتھ ہے۔ تو نہیں، ہم آزاد نہیں ہیں، ہم قید و بند میں ہیں۔ اس لیے معزز سامعین کرام، بڑا بہت اچھا لگا، اور میں کافی ٹائم سے یہاں آتا ہوں لیکن اس طرح کے پروگرامز میں پارٹیسپیٹ اور شرکت کرنے کا موقع آج مجھے ملا۔ اور 1 منٹ میں لوں گا، آپ کے یہاں پر جو عبد البشیر صاحب ہے، دیکھیے، کوئی بھی ٹرسٹ ہو، کوئی بھی سوسائٹی ہو، کوئی بھی تنظیم ہو، بغیر آپ کا ریپریزنٹیٹیو کے، بغیر نمائندے کے وہ نہیں چلتا۔ اور آپ اتنے جم غفیر ہیں، اور آپ ہی کے رہنمائی میں عبد البشیر صاحب کام کر رہے ہیں۔ تو بھائی 10 لوگ، ایک آدمی اگر 10 کام کرے گا تو یہ فطرت ہے، تو وہ ایک تو غلطی کرے گا، چاہے جانے ہو یا انجانے ہو۔ تو آپ اگر کہیں گے کہ بھائی 8 آپ کے حسنات ہیں، ایک تو سیاح ہے، اور اس پر آپ جو اس کو کیچ کر لیے، گرفت کر لیے، تو نہیں۔ اگر آپ سنگٹھن کو چلانا چاہتے ہیں، اگر آپ کسی ٹیم کو چلانا چاہتے ہیں، کسی ٹرسٹ سوسائٹی کو چلانا چاہتے ہیں، تو سمے آئے گا تو آپ کو گونگا بننا پڑے گا، آپ کو بہرا بننا پڑے گا، سمے آئے گا تو آپ کو لنگڑا بھی ہو جانا ہے۔ کیا مطلب؟ آپ کو اگنور کرنا ہے، آپ کو نظر انداز کرنا ہے، اور اس طرح قافلہ اور اس طرح کارواں کو ہم کو آگے کی اور لے جانا ہے۔ تب جا کے ایک سمے آئے گا، آپ چمکتے ہوئے نظر آئیں گے، اور دنیا میں لوگ یاد کریں گے، دعائیں دیں گے کہ یار کمال کا۔ آپ کے کٹیہار، آپ کے کشن گنج میں، دونوں میں بہت فرق ہے۔
बहुत वर्कर्स किशनगंज भी है, अल्लाह उनको हिदायत दे। मैं इतना डांटा वहाँ के ठेकेदार को, कारीगर को, और आप में देखिए किस तरह आप शाइस्तगी के साथ, किस तरह आप संजीदगी के साथ, किस तरह एक तहजीब, तमद्दुन और एक डिसिप्लिन के साथ आप जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। यकीनन मैं अल्लाह से ही दुआ करता हूँ कि रब्बुल आलमीन आपको इस दारे फानी के अंदर जितने दिन कायम व दायम रखे, अमन व अमान के साथ रखे। रब्बुल आलमीन हमारे कारोबार में बरकत अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें खैर व आफियत में रखे। रब्बुल आलमीन हमें इस तरह दीनी जज्बा, जुनून, तड़प मजीद बरकरार रखने की कोशिश रख रहे हैं। एक मुद्दत से रोए नहीं, एक मुद्दत से रोए नहीं, एक मुद्दत से रोए नहीं, क्या पत्थर के हो गए हम, क्या पत्थर के हो गए हम। तो नहीं, आपको अपना ज़मीर को इतना पसमुर्दा नहीं करना, पिघल जाना है। जब भी आप दीन की बात सुने, ईमान की बात सुने, कुरान और हदीस की बात सुने, कोशिश करें कि आपको इताअत और फरमाबरदारी करते हुए आप उखरावी ज़िंदगी को संवारें, आप उखरावी ज़िंदगी को संवारें। और वक्त नहीं लूँगा, जज़ाकुमुल्लाह अहसन जज़ा। अब आइए हम और आप सबके अमीर, हम सबके पेशवा, हम सबके रहनुमा, हम सबके साइद और कायद फजीलतुल शेख जनाब मौलाना जनाब हमारे बिहार के नाज़िम आला अमीर जो फजीलतुल शेख इनामुल हक मदनी साहब हैं, हमारे अबू बकर साहब माशाअल्लाह वो भी एक मुमताज़ आलिम है, अभी हमारे बिहार का दौरा किए, उनका भी सुनना है, शेख का भी, इसलिए हमारे शेखन मौजूद है। और मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम। टाइम तो ज़्यादा हो गया, 5 मिनट काफ़ी है, 3 ही मिनट का समय दिया। सॉरी, ये लीजिए। गांठी मारो मेरे पास था रबड़ है, रबड़ गांठ मारा जाएगा। मेरे पास था, पता नहीं कहाँ गिर गया। हो गया। मुअज़्ज़ज़ सामईन, काफ़ी देर से आप लोग अपनी जगह पर सुकून इत्मीनान के साथ बैठे हुए हैं। मैं आप लोगों से दिली तौर से गुजारिश करूँगा कि आप तकरीबन और 1 घंटे के लिए सुकून और इत्मीनान के साथ अपनी जगह पर बैठे रहें। हमारे आज के मेहमान खतीब फजीलतुल शेख इनामुल हक मदनी हफ़िज़हुल्लाह अमीर जमीयत अहले हदीस नजूहार, जो हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है, और खुसूसी तौर पर शेख मोहतरम को दावत दी गई। आप हज़रात बीच में किसी तरह की खलल अंदाजी ना करें, अपनी जगह से उठने की कोशिश ना करें, बातचीत ना करें एक दूसरे से। शेख मोहतरम 1 घंटे के लिए हमारे दरमियान